ناظرین، کل مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 30 روپے بڑھائی. کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کو اصل صورتحال پتہ لگے. میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ماضی کے بیانات اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. ایکچولی اس سارے ایشو کے اوپر پالیٹکس کس طرح کھیلی گئی ہے، سب سے پہلے ذرا اس کی بہت ضروری ہے، اور دونوں سائڈز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو دونوں کی سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو. اینکر پرسن صابر شاکر صاحب اے آر وائی سے استعفیٰ دے رہے ہیں. 17 سال کے بعد جو ہے انہوں نے اے آر وائی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، کل مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے پیٹرول کی قیمت 30 روپے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 30 روپے بڑھائی. میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر کیا تھا لیکن تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی، تو میں نے کچھ اس کے اوپر ڈگنگ بھی کی ہے. کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کو اصل صورتحال پتہ لگے. میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ماضی کے بیانات اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تک اصل صورتحال کیا ہے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے، تاکہ ظاہری بات ہے ہم نے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی سائڈ تو لینی نہیں ہے، ہم نے آپ کو اصل صورتحال بتانی ہے کہ دونوں ایکچولی کرتے کیا رہے ہیں. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سچویشن کلیئر ہو. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ آپ کو پینا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو آئی ایم ایف سے جو اگلے لون کی قسط ہے وہ نہیں ملے گی، اور اس کی وجہ سے کرنا چاہیے. زیادہ تر معاشی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو آتے ساتھ ہی، حکومت میں آتے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا اور آپ کو یہ قیمتیں بڑھانی چاہیے تھی. لیکن چونکہ سیاسی طور پر عدم استحکام تھا، عمران خان صاحب نے وہ مراسلہ لہرایا ہوا تھا جس کی وجہ سے موجودہ حکومت جو ہے کافی پریشر میں تھی. میری اطلاعات کے مطابق لنڈن اور لاہور کے درمیان، بلکہ پاکستان کے درمیان میں کہوں گا، یہ اس بات پہ اختلاف تھا. اسحاق ڈار صاحب کسی صورت ان کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے نہیں دے رہے تھے، جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب اور شہباز شریف صاحب یہاں سے جو حکومت چلا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہر صورت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. لیکن ایشو کیا ہے، مطلب ظاہری بات ہے آپ نے جب اپنی پولیٹیکل پوزیشنز لی ہوں ماضی کے اندر، خاص طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو آپ جس قسم کی پوزیشنز لے چکے ہوں اس کے بعد آپ کے لیے اتنا بڑا جمپ مارنا بہت مشکل تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب ویسے ہی اپنے دور حکومت میں 10 روپے جو کم کر چکے تھے. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، پیسے آپ کے پاس ہیں کوئی نہیں، آپ اس کو کس طرح سبسڈائز کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 150 ارب سے بھی اوپر کا جاتا ہے ان سبسڈیز کو پورا کرنے کے لیے. 150 ارب روپیہ لائیں گے کہاں سے آپ؟ لیکن اس وقت ان کے جتنے لونڈے لپاڑے اور چمچے تھے وہ یہی کہتے تھے دیکھیں جی ان کو عمران خان نے جو ہے وہ 10 روپے کم کر دی، ان کو اس میں بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور بھائی بات تکلیف کی نہیں تھی، بات اصل صرف یہی تھی کہ اس وقت بھی کہا تھا یہ کیا بے وقوفوں والا سٹیپ لے رہے ہیں، آپ یہ کر نہیں سکتے. آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جن سے آپ قرضہ لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے کمٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ یہ پیٹرول کی قیمت ایکچولی بڑھے گی اور سبسڈیز کم ہوں گی، یہ آپ کمٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی نشانی آئی ایم ایف نے جو ابھی اپنی اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے، ابھی یہ جب مفتاح اسماعیل گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی فروری کے اندر جو ہے وہ معاہدے سے ہٹ کے ایک فیصلہ کیا گیا، جو کہ عمران خان صاحب، وہ معاہدہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کر کے آئی ہوئی تھی. تو اس لیے میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، لیکن ظاہری بات ان کو سمجھ تو آنی نہیں. تو کبھی انہوں نے اکنامکس کے بارے میں کبھی کوئی پڑھا ہو تو ان کو آئیڈیا ہونا. لیکن میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ عوام کو اس سے کوئی تعلق نہیں. عوام جو ہے وہ یہی کہتی ہے جناب ہمیں پیٹرول سستا چاہیے، اور وہ آج بھی یہی کہے گی، وہ آج بھی یہی کہے گی، اور وہ حق بجانب ہوگی، وہ غلط بھی نہیں ہوگی. لیکن ایکچولی اس سارے ایشو کے اوپر پالیٹکس کس طرح کھیلی گئی ہے، سب سے پہلے ذرا اس کی بہت ضروری ہے، اور دونوں سائڈز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو دونوں کی سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو. یہ ماضی کا ایک ای فلائر ہے جو بیسکلی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ نکالا تھا. اب یہ بیسکلی مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف، اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ قرار دے دیا. پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 12 روپے سے زائد اضافہ ظالم، جھوٹی اور کرپٹ حکومت کا ظالمانہ اقدام ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں نہیں، حکومت نے ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا ہے. عمران نیازی کے ہر فیصلے سے مہنگائی بڑھتی ہے اور عوام کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا ہے. 4.25 سال میں حکومت نے صرف مہنگائی بڑھائی ہے، یہ شہباز شریف نے اس وقت کہا تھا. اس کے بعد یہ ایک اور فلائر ہے، یہ بھی مسلم لیگ نون کا ہی ہے. پیٹرول نے 145 روپے لیٹر کی حد پار نہیں کی، موجودہ حکومت نے نالائکی، نااہلی اور کرپشن کی ہر حد پار کی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے سے زائد اضافہ مہنگائی میں اضافہ کرے گا، عوام کا زندہ رہنا محال ہو گیا ہے.
یہ مسلم نون ظاہری بات ہے، جب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر جب قیمتیں بڑھتی تھی تو وہ اس کے اوپر یہ بات کرتے تھے، جبکہ میں اس وقت بار بار یہ بات کہتا تھا کہ بھائی اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اٹیچ چیز ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں پہ کم ہوں گی آپ کم کر لیں گے، وہاں پہ بڑھے گی آپ کو بڑھانی پڑیں گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ آپ اس ارینجمنٹ سے ہٹ کے کچھ چیز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اکانومی جا کے ہٹ ہوگی، جو عمران خان صاحب نے کی اور جس کے اثرات ہم اب تک جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کو بھی پہلے ہی بڑھانا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں بڑھائی اور بے وقوفی کی، اور جس کا خمیازہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ لیکن مسلم نون کی کچھ ماضی کی اور چیزیں، یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے یہ کیا کہتے ہیں 15 فروری 2022 صرف چند مہینے پہلے کی بات ہے، یہ ان کی ٹویٹ ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کی تبدیلی اور ڈیزل کی قیمت میں 9.5 روپے کی تبدیلی کا حکم، لہٰذا اب پیٹرول 160 روپے اور ڈیزل 154 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے، نہ اہل خان ہو اور خمیازہ پوری قوم بھگتے۔ یہ جناب مفتاح اسماعیل جو اس وقت وزیر خزانہ ہے۔ اس کے بعد یہ مریم نواز شریف کا 21 جنوری 2021 کا پچھلے سال کا ایک ٹویٹ، پیٹرول بم گرانے کے ایک ہفتے کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بدترین عوامی دشمنی ہے، پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کا اثر ضروریات زندگی کے تمام اشیاء پر ہوتا ہے، کیا حکومت نے عوام کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ نااہلی کے عذاب کا ہر ہفتے مقابلہ کر سکیں، غریب کیسے زندہ ہوں۔ اس کے بعد جناب یہ مریم نواز کا ایک اور ٹویٹ 2019 کا 4 مئی کا، رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے حکومت مہنگائی سے پریشان عوام سے جینے کا حق چھین رہی ہے، روزگار رک گئے ہیں، مزدور گھر بیٹھے ہیں، تنخواہ دار طبقے کی تنخواہیں وہی پرانی، حکومت بتائے کہ مجبور عوام ان کی نااہلی اور نالائکی کا بوجھ مزید کیسے برداشت کریں۔ اس کے بعد جناب یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک اور ٹویٹ، فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا تھا، عوام کی تکالیف کا ادراک عمران خان کی پہلی ترجیح ہے، وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، کون سے خطاب میں ملکی تاریخ کے بڑے عوامی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے، یہ پیکج عوام کی مشکلات میں کمی اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ تو اس کے بعد آگے سے انہوں نے جناب ٹویٹ کیا، بس کر دیں چودھری صاحب بس، آٹا 75 کا، چینی 150 کی، پیٹرول 145 کا، گھی و تیل 400 کا ہو گیا ہے، آپ کے وزیر اعظم کی نااہلی اور بدنیتی اس قوم کو لے ڈوبی ہے، اب بس کر دیں، یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا۔ شہباز شریف کا 30 جولائی 2021 کا ٹویٹ، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ 71 پیسے مزید اضافہ عوام کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہے، پہلے ہی ملک میں مہنگائی کا دیو عوام کا خون پی رہا ہے، بے روزگاری کا سونامی ہے اور اب عوام کو نوالے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، بجٹ پیش ہونے کے بعد مسلسل پیٹرول، بجلی، خوراک اور اس طرح مطلب انہوں نے آگے بھی بیسیکلی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہوا تھا۔ 16 ستمبر 2021 تاریخی مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 5 روپے اور اس سے زائد فی لیٹر مزید اضافہ کر کے ظالم پی ٹی آئی حکومت نے مہنگائی کا نیا بم چلایا ہے۔ حکومت کی معاشی دہشت گردی اور ملک کی معاشی تباہی پاکستانی عوام کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد 2019 کا شہباز شریف کا ایک اور ٹویٹ، حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ واپس لے، مہنگائی کے سونامی نے پاکستانی عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے، قیمتوں میں اضافے کے آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے عمران خان کے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے۔ ٹھیک ہے، یہ 1 روپے 5 روپے جب بڑھ رہا تھا تو اس وقت مسلم لیگ نون کی جو تھی وہ یہ پوزیشنز تھی، اور وہ اس وقت کوس رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب آپ کی حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی سچویشن جو ہے وہ کوئی زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ یہ جناب شہباز گل صاحب جو ہے وہ 5 نومبر 2021 کو کیا فرما رہے ہیں، جب پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑی تو انہوں نے کہا جی پیٹرول کی قیمت بڑھانا کوئی پسندیدہ فیصلہ نہیں تھا، ہر پہلو دیکھا گیا، پوری دنیا میں پیٹرولیم کی قیمت دوگنا ہو چکی ہے، حکومت پہلے ہی پیٹرولیم ٹیکس کی 31 روپے سے کم کر کے 5 روپے تک لا چکی ہے، اب بھی اگر قیمت کم رکھنی ہو تو پھر قرضہ لینا پڑے گا جو کسی صورت ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو اس لیے جناب پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ تو یہ جناب شہباز گل صاحب جب پیٹرول کی قیمت بڑھاتے تھے تو اس کے حوالے سے یہ تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اس کے بعد جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے 16 اکتوبر 2021 کا، فاروق حبیب صاحب کوئی بات کر رہے تھے تو اس پہ انہوں نے لکھا جی حکومت نے پہلے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کی قیمتیں کم کی تھی، لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں عالمی سطح پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، حکومت سیل ٹیکس 17% سے کم کر کے 6% تک لے کر آئے، پیٹرولیم لیوی جو کسی وقت 25 سے 30 روپے لیا جاتا تھا اس کو کم کر کے 5.64 روپے پر لے آئے ہیں، اس کی بھی مطلب وہ تفصیلات بتا رہے تھے۔ اس کے بعد سب سے انٹرسٹنگ بات یہ شہباز گل صاحب کی ایک اور ٹویٹ، پاکستان بھی خطے کے تمام ممالک کی طرح عالمی مارکیٹ سے پیٹرولیم مصنوعات خریدتا ہے، آج کے اضافے کے باوجود اب بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت خطے کے باقی ممالک کی نسبت نمایاں طور پر کم ہے، جبکہ انڈیا سے تقریباً 102 روپے فی لیٹر کم ہے۔ یہ جناب، اور اس کے بعد یہ جو نیچے شیئر کیا ہوا ہے نا، یہ جو گراف شیئر کیا ہوا ہے، یہ ان کے ہر اکاؤنٹ نے بیٹھ کے اس وقت شیئر کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ानी पड़ती हैं, बढ़ानी पड़ेंगी, आपको भी बढ़ानी पड़ेंगी अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, और आपकी अगर हुकूमत कंटिन्यू करती तो आपको भी बढ़ानी पड़नी थी। इनको पता है इस बात का। मुस्लिम लीग नून को भी उस वक्त इस बात का पता था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं ऊपर जा रही हैं, कीमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से ताल्लुक है इस बात का। मैंने अपने कई व्लॉग्स के अंदर बार बार ये बात की हुई है, लेकिन ऑब्वियसली दोनों साइड ने अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर बात है आज इसके ऊपर पूरी पॉलिटिक्स खेल रही है, ट्वीटें कर रही है, इंपोर्टेड हुकूमत ने देखें 30 रुपये बढ़ा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ। और ये देखें IMF के हुक्म के ऊपर चलते हैं भाई। IMF के साथ इन सारे मुज़ाकरात में आप गए थे, सबसे पहले IMF के पास आप गए थे, आप ऑलरेडी उनसे कई किस्तें इस पूरे कर्जे की ले चुके हैं। ये वही सारा प्रोग्राम है जो चल रहा है, आपको पता है इस बात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह पता है इस बात का, लेकिन जारी बात है इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलनी है, और पॉलिटिक्स खेलना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी बात ये कि अब आ जाए ज़रा असलियत के ऊपर। असल सिचुएशन क्या है? असल सिचुएशन ये है कि अगर आप पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाते, अब जो असल सूरत हाल है, अगर आप पेट्रोल की कीमत ये ना बढ़ाते तो होना क्या था कि जुलाई तक जाके आपके मुल्क ने दिवालिया हो जाना था। आपके पास डॉलर नहीं थे, आपके पास पैसे नहीं थे कि जो आप इंपोर्ट्स करते हैं उसके लिए आप पैसे पे कर सकें, जिसकी वजह से हर सूरत IMF या बाकी जो लेंडर्स हैं, इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, डोनर मार्केट्स हैं, वहाँ से आपने हर सूरत जो है वो पैसे उठाने ही उठाने थे। ये आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक तो ये जो बेवकूफ़ों वाला काम किया था 10-10 रुपये कम करके, उस वक्त नहीं हो सकता था, लेकिन कर दिया, क्योंकि शायद उस वक्त उनको इस बात का आइडिया हो गया था कि भाई मेरी हुकूमत नहीं रहनी, मेरे बंदे बुंदे मेरे निकल जाने ने सारे, मेरे से हुकूमत नहीं चलनी। और इनको इस बात का आइडिया हो गया था कि अब जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो टेक ओवर करने वाले हैं, और तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो कामयाबी हो जानी है। तो चूंकि वो कामयाब हो जानी है, तो इससे पहले एक ऐसा ट्रैप सेट करके जाओ कि जब ये आएँ तो ये उसमें फंस जाएँ, और ये फंस भी गए, और इन्होंने बेवकूफ़ी की कि इसको पहले ही हफ्ते के अंदर नहीं किया, तो इसका इंतजार करते रहे। बहरहाल अब उन्होंने एक कड़वी गोली खा ली है। अब इसका होगा क्या, इसका नुकसान क्या होगा? सबसे पहले तो इसका नुकसान ये है कि 1 जुलाई तक बताया जा रहा है कि बिजली की कीमत जो है वो 7 रुपये वो भी बढ़ने वाली है। 30-30 रुपये का जो आपने जंप लगाया है, डीजल तकरीबन 175 रुपये और पेट्रोल 180 रुपये फी लीटर पे जो पहुंच गया है, अशियाए जो खुरोनोश है सबके ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। आटे की कीमत आज वैसी बढ़ गई है, 20 किलो का थैला जो है वो भी आज महंगा हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी कि जनाब मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं इसकी आटे की कीमत जो है वो नीचे लेकर आऊँगा। ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गई है। महंगाई का अब एक तूफान आने वाला है, आपको आने वाले 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर आपको महसूस होगा, और इसका खुमियाजा जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस जो मिडिल क्लास है उसके लिए आप किसी किस्म के पैकेज का ऐलान नहीं करते। अगर आपने वो ना किया तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, और मुस्लिम लीग नून को जो है ये, और साथ ही साथ इमरान खान साहब की वो जो 6 दिन की डेडलाइन जिसमें अब 5 दिन रह गए हैं, तो इमरान खान साहब इसको टोटली अब अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, और मुस्लिम लीग नून को इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये है कि जो सच्चाई है वो ये है कि इमरान खान साहब का एक गलत फैसला था, जो कि इस हुकूमत ने आके ठीक तो किया है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट उनको पे करनी पड़ेगी। अलबत्ता अब हुआ क्या है कि जब इन्होंने कल ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, उससे सबसे पहले तो ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो 2 रुपये सस्ता हुआ है, और इंटर बैंक के अंदर भी उसने 2 रुपये की जो है एक छलांग लगाई है और नीचे की तरफ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो स्टॉक मार्केट जो मैंने आखिरी नंबर्स देखे थे, मैं एक दफ़ा फिर से इसको खोल के देख लेता हूँ कि इस वक्त क्या नंबर्स चल रहे हैं। इस वक्त जनाब 942 पॉइंट्स की जंप लगाई है स्टॉक मार्केट ने आज, और 43,484 पॉइंट्स के ऊपर जो है ये मार्केट आके खड़ी हो गई है। तो स्टॉक मार्केट भी जो है वो ये सारा कुछ देख रही है कि आपने मुआशी तौर पे जो इंपॉर्टेंट फैसला था वो करना ज़रूरी था, वरना इसके बगैर कोई चारा नहीं था। तो इसलिए अब इसको मुस्बत तौर पे तो देखा जा रहा है, लेकिन दोबारा वही बात है कि महंगाई का एक तूफान आना है। अवाम इस बात को नहीं जानती। मैं बार बार ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये कहता था, मैं अब भी ये कहूँगा, ये करंट अकाउंट डेफिसिट्स, ये लोन वहाँ से ले लिया, ये किस तरह की आई, ये पेट्रोल कितने का हो गया, उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमेशा कोई भी बजट, कोई भी माशी सूरत हाल, जब एक हाउसवाइफ जाती है जाके अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करती है, तो वो जो बिल उसके हाथ में आता है वो आपकी माशी सूरत हाल होती है, वो आपकी करंट जो इस वक्त सिचुएशन है, वो असल जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो होता है। और वो जब घर में आती है ना और अपने मियाँ के सामने आके कहती है कि लो जनाब आज दूध इतने का हो गया है, आज गोश्त इतने का हो गया है, डबरोटी इतने की हो गई है, आटा इतने का हो गया है, वो असल आपका बैरोमीटर होता है। और इसको हैंडल करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो
کاسٹ آف لیونگ کو نیچے لے کر آئیں, چیزوں کو سستا کریں, یا پھر دوسرا لوگوں کی معاشی صورتحال کو بہتر لے کے جائیں. اگر ایک آدمی پہلے 10,000 کما رہا تھا اور معاشی طور پہ اگر وہ 15,000 کمانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اگر مہنگائی کرتے بھی ہیں تو اس کو اتنی نہیں چبھتی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کے اگر یہ لوگ اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ جناب دیکھیں یو کے اندر وہ جو پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی تھی, اور دیکھیں جی یو کے میں اتنا ہے تو یو ایس اے میں اتنا ہے تو کینیڈا میں اتنا ہے, وہ بھی ایک بیوقوفوں والا وہ کمپیریزن ہوتا تھا جو پی ٹی آئی والے کرتے تھے, اور اپنے چمچے وغیرہ جو ادھر یو کے میں بیٹھے ہوتے تھے ان سے بیٹھ کے ویڈیوز وغیرہ بھجواتے تھے, اور ان کے سارے لونڈے لپاڑے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ اور یوٹیوب اکاؤنٹس کے اوپر بیٹھ کے اس کو شیئر کرتے تھے کہ دیکھیں وہاں پہ اتنے کا ہے تو یہاں پہ اتنے کا. میں پہلے بھی یہ بات کہتا تھا کہ خدا کے لیے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, یہاں پہ منیمم ویج کتنی ہے, وہاں پہ منیمم ویج کتنی ہے, دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. تو مسلم لیگ نون بھی آئی ہوپ ایسی کوئی بیوقوفی جو ہے وہ نہیں کرے گی کہ آ کے اس کو کمپیریزن جو ہے وہ کرنا شروع کرے. آپ کو جلد از جلد مڈل کلاس کو بیٹھ کے کوئی سپورٹ دینی پڑے گی, اگر آپ نے نہ دی تو مشکلات آپ کے لیے بڑھ جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے صابر شاکر صاحب کے حوالے سے, اینکر پرسن صابر شاکر صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ انہوں نے کل اناؤنس کیا کہ وہ اے آر وائی سے استعفیٰ دے رہے ہیں. 17 سال کے بعد جو ہے انہوں نے اے آر وائی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. وجوہات انہوں نے نہیں بتائیں, وجوہات جو میرے پاس ہیں وہ جو مجھے پتہ لگی ہیں وہ یہ ہے کہ صابر شاکر صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ جس قسم کے سٹانس خاص طور پہ اپنے ویلاگس کے اندر لے رہے ہیں اس کی وجہ سے چینل کے اوپر جو ہے وہ بہت پریشر آتا ہے, بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, تو آپ پلیز اپنے آپ کو ذرا ٹون ڈاؤن کریں. لیکن وہ اس پہ قطعی طور پہ راضی نہیں تھے, اور اس کے بعد ایک عدد ایسی کوئی فون کال ہوئی ہے, وہ فون کال مینجمنٹ اور ان کے درمیان ہے, میں اس کی بات کی کوئی باہر کی فون کال نہیں ہے, جس میں ایکچولی یہ کہا گیا کہ جناب آپ کی وجہ سے پورے چینل کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جس کے بعد انہوں نے یہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ جمع کروایا, جس میں وہ یہ لکھ بھی رہے ہیں کہ جی میری وجہ سے جو ہے وہ کوئی پرابلمس نہیں ہونی چاہیے. خاص طور مطلب میں اگر ان کا یہ جو استعفیٰ ہے انہوں نے جو اناؤنس کیا, آج میں نے اپنے اکلوتے باس سلمان اے آر وائی کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے. اچھا یہ جو اکلوتے باس سلمان اے آر وائی جو ہے نا, اس کی پیچھے بھی ایک سٹوری ہے. اے آر وائی سے بہت پیار کرتا ہوں, شدید خواہش ہے کہ اے آر وائی ہزاروں کا سٹاف پھلے پھولے, میری وجہ سے ان پر معمولی سا بھی حرف نہ آئے. تقریباً 17 سال اے آر وائی سے وابستہ رہا, حاکمیت صرف اللہ کی ہے, مرنا جینا مادر وطن کے لیے ہے, پھر ملیں گے دوستوں, پاکستان پاک فوج کے سپاہی شہداء کو سلام. یہ جو اکلوتا باس سلمان اے آر وائی انہوں نے لکھا ہے, میری اطلاعات کے مطابق چینل کے اندر چند لوگ صابر شاکر صاحب سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے ایکچولی یہ لفظ لکھا کہ میرے اکلوتے باس, کہ میرا اور کوئی باس نہیں ہے, میرے اکلوتے باس سلمان اقبال صاحب چینل کے جو اے آر وائی کے جو مالک ہیں وہ ہیں. یہ مقصد اس کے پیچھے یہ تھا. لیکن افسوس کی بات ہے, میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوتا کہ کسی صحافی کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر بھی جب یہ ہوتا تھا, صحافیوں کو آفر کیا جاتا تھا یا ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جاتا تھا, وہ تب بھی غلط تھا. آج صابر شاکر صاحب کو اگر استعفیٰ دینا پڑا ہے اور ان پریشرز کی وجہ سے اگر استعفیٰ دینا پڑا ہے تو یہ آج بھی بہت غلط ہے. ہر صحافی کو, ہر اینکر پرسن کو, وہ جس چینل میں بھی کام کر رہا ہے, میں ہمیشہ یہی چاہوں گا آپ اس سے اختلاف کریں, 100 دفعہ اختلاف کریں, لیکن میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ ویسے ہی برقرار رہنی چاہیے. لیکن اگر اس نے کوئی غلط خبر دی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے, قانونی طریقہ کار موجود ہے. ایسا نہیں ہے, خدا کے لیے اپنے لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جناب ایسا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے, اگر کوئی غلط خبر دے دے, فیک نیوز دے دے تو آپ اسے پکڑ نہیں سکتے. پکڑنے کا پورا سسٹم ایک موجود ہے. البتہ اگر آپ کو اس کے کہی ہوئی بات, اس کا نظریہ, اس کا پوائنٹ آف ویو پسند نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.